رشتے کی تجویز کے لیے درخواست کی ہوگی اور مسیح موعود صاحب فرمایا کہ فلاں جگہ کر دو، اس نے وہ رشتہ مانا نہیں۔ حضرت خلیفہ اول کی مجلس میں اس کا ذکر ہوا، اور آپ کے اس زمانے میں ایک خاکروب کام کرنے والی مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں کام کرتی تھی، وہ کہیں جھاڑو دے رہی تھی۔ حضرت خلیفہ اول کی صاحبزادی امۃ الحی کا آپ نام جانتے ہیں، تو وہ نہالی سامنے صفائی کر رہی اور جھاڑو دے رہی تھی۔ حضرت خلیفہ اول فرمانے لگے، عجیب شان ہے اطاعت کی، کہ ہمارا مرزا تو اگر ہمیں کہے کہ اس نہالی خاک روبن کے بیٹے کو اپنی بیٹی امۃ الحی دے دو، تو خدا کی قسم نور الدین اس کے آگے سے اف بھی نہیں کرے گا اور فوراً اپنی بیٹی کو وہاں پہ آ کر دے دے۔ یہ وہ روح تھی اطاعت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھو اس کو کتنی عظمت عطا کی کہ پھر وہی امۃ الحی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے عقد میں آئی۔ اطاعت کے جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس رنگ میں ان کی شان کو ظاہر کیا کرتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ میں حضرت مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ وطن کا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے۔ فرماتے وہ دن اور آج کا دن، پھر ہمیں وطن کا اپنے بھیرے کا خیال ہی بھول گیا، کبھی دل میں اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ اپنے وطن قربان کر دیے، اپنے مال قربان کر دیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس طرح لٹایا ہے حضرت مولانا نور الدین نے اپنے مال کو۔ لکھا تھا اپنے ایک خط میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ اے میرے آقا، یہ میرا جو کچھ ہے یہ میرا نہیں آپ کا ہے، اگر آپ حکم دیں کہ میں دنیا میں نکل جاؤں تبلیغ کے لیے اور دعوت اللہ کے لیے، اور اگر کوئی اور حکم دیں تو میں اس کو بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو آغاز تھا جو شان صدیقی کے نمونوں کا حضرت مولانا نور الدین کے ذریعے سے ہوا، مگر یہی وہ جذبے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت میں بیدار کرنا چاہتے تھے، اور وہی شرائط بیعت کی روح کا خلاصہ یہی ہے۔ ان تمام 10 شرطوں کی جو بنیادی شرط آخر میں آ کر ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی آپ اطاعت کریں گے، ایک رشتہ اخوت میں منسلک ہو کر معروف رنگ میں وہ اطاعت کریں گے اور آپ کی باتوں کو مانتے چلے جائیں گے۔ اور آج خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ کی جو بھی برکات آپ اس نظام کی دیکھتے ہو، وہ نتیجہ ہیں انہی برکتوں کا جو اطاعت کے نتیجے میں آپ کو عطا ہو رہی۔ ایک ایسا نظام قائم ہے کہ دنیا حیران اور انگشت بدداں ہے کہ ایک چھوٹی سی حقیر اور کمزور جماعت اور کس طرح دنیا میں پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ نہیں جانتے اور نہیں دیکھتے اور نہیں سمجھتے کہ یہ ایک نظام ہے جو خدا تعالیٰ کا قائم کردہ ہے، اور یہ جماعت اس کی اطاعت کرنا جانتی ہے۔ ایک ایسی اطاعت کی لڑی اور سلک میں پروئی گئی کہ ہر احمدی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشوں کی بھی قربانی کر رہا ہوتا ہے، اپنے مالوں کی بھی، اپنی جانوں کی بھی، اپنی اولادوں کو بھی۔ ان کا امام آواز دیتا ہے ان کو، تو خدا کی راہ میں یہ اپنی اولادیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وقف نو کی تاریخ کے لیے امام وقت نے بلایا تو ان کی توقع سے بڑھ کر ہزاروں کی تعداد میں آپ نے خدا کے فضل سے وہ پیش کر دیے اپنے بچے۔ ماؤں نے اپنی بچوں کی قربانیاں دے دی ان کی پیدائشوں سے پہلے۔ مال کی قربانی کے لیے امام بلاتا ہے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے اس طرح آپ آگے۔ سید حضرت مسلم موعود نے ایک موقع پر اپنی جماعت کی اطاعت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک اطاعت کرنے والی جماعت دی ہے، اور اس جلسے میں فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں اس وقت چاہتا تو تمہیں یہ نظارہ دکھا سکتا تھا، اور اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں اپنے غلاموں میں سے 100 آدمیوں کو اس وقت حکم دیتا کہ اپنے پیٹ میں خنجر مار کر ابھی ہلاک ہو جاؤ اور خودکشی کر لو، تو خدا کی قسم وہ لازماً ایسا کر دیتے۔ یہ قربانی کرنے والی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو عطا کی۔ لیکن اس اطاعت نظام کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ محض خلیفہ وقت کی اطاعت ہم نے کرنی۔ یہ تو اطاعت نظام ہے، جس کا مطلب ہے کہ نظام کے ہر فرد کی جو اطاعت ہے وہی دراصل امام کی اطاعت سمجھی جائے گی۔ اور اس نقطے کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا تھا، فرمایا کہ جو میری اطاعت کرتا ہے وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے، اور جو میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور میرے مقرر کردہ امیر کا نافرمان میرا نافرمان، اور میرا نافرمان خدا کا نافرمان۔ بس یہ روح جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی بتا دی ہے، اس کی موجودگی میں تو نظام کا ایک ادنا سے ادنا فرد بھی جو مقرر کیا گیا ہے اس کی اطاعت بھی ہم سب پر لازم ہے۔ ایک سائق جو ایک تنظیم کی طرف سے آپ کے حلقے میں مقرر کیا جاتا ہے، اگر آپ اس کی اطاعت اس خوش دلی سے کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اور اللہ اور رسول کا یہی حکم ہے،
تو لازماً آپ اطاعت کی اسی شرح کے اوپر چلنے والے ہیں جس کے لیے خدا تعالیٰ نے انعامات مقرر کر کے رکھے ہوئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ایک نظام کی اطاعت کے لیے بلایا گیا ہے، اور اگر ہم اپنے ایک ادنا سے ادنا عہدیدار کی بات کو بھی مانتے ہیں تو دراصل آپ اس وقت اپنے خلیفے اور امام کی بات کو مان رہے ہوتے اور اس کی اطاعت کر رہے ہوتے. بعض یہ سمجھنا کہ خلیفہ وقت کے ساتھ ہمارا ایک محبت کا تعلق ہے، خط و کتابت بھی ہے، ملاقاتوں میں ہمیں حضور پہچانتے اور جانتے بھی ہیں اور تعارف بھی ہے، اور یہ خیال کر لینا کہ خلیفہ وقت کی اطاعت ہی کافی ہے اور اس کے جو اہلکار مقرر ہیں ان کی بات نہ بھی ماننے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بہت بڑی زیادتی کی بات اور نظام اطاعت کی روح کے خلاف. واقعتاً آپ تب اس نظام کی اطاعت کرنے والے اور خلیفہ وقت کی بات ماننے والے ہوں گے جب ایک ادنا سے ادنا نظام کے کارندے کی بھی آپ اطاعت کرنے والے ہوں. جب تک یہ روح پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی نظام نہیں کہلا سکتا. سیدنا حضرت مسلم موعود رحمہ اللہ تعالی نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جماعت احمدیہ کی تمام ترقیات خلافت سے وابستہ کر دی گئیں. جب تک یہ جماعت نظام خلافت کی پیروی اور اتباع کرتی چلی جائے گی اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو یہ ترقیات عطا فرماتا چلا جائے گا. لیکن جب نظام کی اطاعت کی روح اٹھ گئی اور یہ باقی نہ رہی تو پھر ان ترقیات کی بھی کوئی ضمانت نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ محض ایک فرد کی اطاعت، فرمایا اس نظام خلافت کی اطاعت کے نتیجے میں تمہیں ترقیات عطا ہوں گی. اور بعض دفعہ نظام کے بارے میں مختلف انداز میں جو باتیں اٹھ رہی ہوتی ہیں ان کو قرآن شریف کی اس آیت کے تابع لایا جا سکتا ہے. یہ جو فرمایا تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن شریف تو ایک دائمی کتاب، اس میں یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ظاہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونے سے یہ بتا دیا تھا کہ ظاہری آوازوں سے محض بلند ہونا آواز کا مطلب نہیں. ہاں بے ادبی کی راہ سے اگر ظاہری طور پر بھی آواز بلند ہوگی تو یہ بھی نامناسب بات، مگر روح جو اس حکم کی ہے وہ یہ ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی نمائندہ ہے یا آپ کا نائب ہے، آپ کی نیابت میں اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یا آپ کا کوئی بھی مقرر کردہ ہے، اس پورے نظام کے بارے میں آواز نہیں اٹھنی چاہیے. یہ ایسی آوازیں نہیں اٹھنی چاہیے جو نامناسب ہو. بسا اوقات دبے دبے لفظوں میں نظام کے بارے میں کچھ شکایات ہیں جو کی جاتی ہیں، یہ بھی اطاعت نظام کے خلاف. جب ہم نے مان لیا، سر تسلیم خم کر دیا، بیعت کے لیے امام کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اپنا سب کچھ بیچ دیا، اب ہمارا باقی کیا رہ گیا. حضرت سید میر داؤد احمد صاحب نے ایک بہت ہی دلچسپ اور لطیف واقعہ لکھا ہے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کی سیرت میں. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ قادیان کا ذکر ہے، شام کے وقت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ہمارے ہاں تشریف لے آئے اور کہتے ہیں اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا. مجھے فرمانے لگے کہ جانا ہے بہشتی مقبرے میں. جاتے ہوئے کہتے رستے میں نے پوچھا کہ حضور وہ نظام کی کسی بات کی طرف اشارہ کیا تو حضور نے فرمایا دیکھو نظام کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے یا کوئی اعتراض کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ نظام دراصل تو خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور باقی تمام تو اس کے کارندے ہیں. اس لیے جب آپ نظام کے بارے میں بات اٹھاتے ہو تو 100 دفعہ سوچو اور پھر بات کرو، کیونکہ جتنے سلسلے جاری ہیں وہ خلیفہ وقت کے تابع اور اس کی اطاعت کے مطابق وہ نظام اور سلسلہ جاری، اور اس کے خلاف بات اٹھانا، یہ اعتراض کرنا، دراصل آپ خلیفہ وقت یا اس نظام کے خلاف بات کرنے والے بن جاتے ہو. بس اس پہلو سے نظام جماعت کی اطاعت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم نظام کے ہر کارندے، ہر ادنا سے ادن رکن کی بھی اطاعت کرنے والے ہوں، تب ہم اطاعت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے اور ان انعامات کے وارث ہوں گے جن کا اس آیت میں وعدہ دیا گیا ہے. پس اے احمدیو، آج صدیقیت کی یہ شارع اور شہادت اور صالحیت کی راہ آپ کی منتظر ہے کہ آج اطاعت کے پھر وہ نمونے دکھاؤ کہ عرش کے فرشتے بھی اس پر آفرین کہنے لگیں اور آپ ان آسمانی انعامات کے وارث بن کر آسمان کے ستارے بنو کہ جس مقام پر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور غلام پہنچے تھے. جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمان والے یہ نسخہ بھی آزما. وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.